بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ مشتاق احمد مخدومی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو سلام۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی فضیلت شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے دلیل العارفین کے اندر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر نقل کیا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، ویڈیو کی مزید تفصیل کی جائے۔ تو ناظرین، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مشائخ طبقات کے آثار میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ فاتحہ حاجت برآری کے لیے بکثرت پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جسے کوئی مشکل پیش آ جائے وہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی رحیم کی میم کو الحمد کی لام سے ملائے اور آمین کے وقت 3 مرتبہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو حل کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تمہارے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، اور اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے آتش پرست نہ ہوتا۔ اس واسطے یہ بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت کے بعد آپ کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ تو فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ ہو جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہو وہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفاء من کل داء یعنی سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید کو بیماری لاحق ہو گئی، 2 سال سے زیادہ تک رہی۔ جب علاج سے عاجز رہا تو وزیر کو حضرت خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ میں زحمت سے تانگ آ گیا ہوں، کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوتا، الگر چونکہ شفاعت کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ تو حضرت خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ کر ہارون الرشید کے پاس آئے اور اپنا دست مبارک اس کے جسم پر پھیرا اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ ابھی اچھی طرح دم نہ کیا تھا کہ اسے صحت ہو گئی۔ پھر اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک بیمار کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ اسی وقت صحت مند ہو گیا۔ ایک اور آدمی اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا اور پوچھا کیا حالت ہے، کس طرح صحت ہوئی؟ کہا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام آئے تھے اور سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں
پڑھ کر دم کیا تھا، جس سے مجھے صحت ہو گئی تھی۔ ابھی بات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ پھر وہی بیماری لاحق ہو گئی جس سے وہ مر گیا۔ اس کا سبب بد اعتقادی تھی۔ آدمی کو ہر بات میں صدق سے کام لینا چاہیے اور نیک عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر بغیر سورہ فاتحہ کے بھی حضرت علی علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تو بھی شفا ہو جاتی۔ سورہ فاتحہ تمام دردوں کی دعا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور صورتوں کا نام ایک رکھا اور سورہ فاتحہ کے نام 7 رکھے، یعنی فتح الکتاب، سبع المثانی، ام الکتاب، ام القرآن، سورہ مغفرت، سورہ رحمت اور سورہ کنز۔ اس صورت میں 7 حروف بالکل نہیں آئے۔ نمبر 1 سے، کیونکہ یہ صبور کا پہلا حرف ہے اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے کو صبور سے کچھ واسطہ نہیں۔ 2 جیم، جہنم کا پہلا حرف ہے، اس کے پڑھنے والے کو کچھ سروکار نہیں۔ 3 زے، جو زقوم کا پہلا حرف ہے اور الحمد کے پڑھنے والے کو زقوم سے کچھ واسطہ نہیں۔ 4 شین، شقاوت کا پہلا حرف ہے، جس سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے کو کچھ تعلق نہیں۔ 5 زے، جو ظلمت کا پہلا حرف ہے، جس سے الحمد پڑھنے والے کو کچھ بھی واسطہ نہیں۔ 6 فے، فراق کا پہلا حرف ہے، جس سے الحمد کے پڑھنے والے کو کچھ سروکار نہیں۔ 7 خے، خواری کا پہلا حرف ہے، الحمد کے پڑھنے والے کو خواری سے بھی کچھ تعلق نہیں۔ اس صورت میں 7 آیتیں ہیں۔ امام ناصر بستی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صورت میں 7 آیتیں ہیں اور خدا نے انسان کے جسم میں 7 اندام پیدا کیے ہیں۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ 7 دوزخوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات اور اہل سلوک لکھتے ہیں اس صورت میں 124 حروف ہیں اور 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں۔ اس صورت کے ہر حرف کے بدلے 1000 پیغمبر کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ شیخ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ میں سفر کر رہا تھا۔ جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو کشتی نہ پائی، ہمیں جلدی تھی۔ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں بند کی تو اپنے تئیں اور خواجہ صاحب کو دریا کے کنارے کھڑا دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ ہم کس طرح دریا پار کر گئے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور پار ہو گئے۔ بس اگر کوئی شخص کسی مہم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے اور حاجت پوری نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لے۔ تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کو فائدہ کے لیے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔